بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا مطالعہ جاری ہے، اور اس کی تدریس کے حوالے سے آج ہماری کلاس نمبر ہے 67 اور انشاءاللہ آج ہم قرآن حکیم کی بہت ہی معروف سورت سورہ یاسین کا مطالعہ شروع کریں گے، اور سورہ یاسین کی پہلی 17 آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس وقت جو ان فاؤنڈیشن کی شائع شدہ کتاب ہے اس کے صفحات ہیں 210 اور 212۔ تو آئیے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ مطالعہ قرآن حکیم کا چوتھا حصہ سورہ یاسین کا آغاز اس کی 17 آیات کا آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 67 یعنی 67۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ، کیا باتیں آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، یاسین کے معنی کیا ہے؟ سورت کا نام تو یاسین ہے، اور ایک اور آپ کے بات علم میں ہوگی حروف مقطعات کے حوالے سے، البتہ ایک اور نقطہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ نمبر 2، قرآن حکیم کے نزول کی کیا حکمت ہے؟ یہ باتیں ہم سمجھتے آئے ہیں، البتہ بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسے دہرایا، تو آج پھر جانیں گے قرآن حکیم کے نازل کیے جانے کی کیا حکمت ہے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن حکیم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے والوں اور فائدہ نہ اٹھانے والوں کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ کون فائدہ اٹھائیں گے اور ان کا حسین انجام کیا ہوگا، کون فائدہ نہیں اٹھائیں گے ان کا برا انجام کیا ہوگا، یہ دونوں رویے بھی ہمارے سامنے آئیں گے۔ اور چوتھی بات، قریش مکہ کو سمجھانے کے لیے کس بستی کی مثال دی گئی ہے؟ وہ قریش مکہ کے جن کے اکثر لوگ نبی اکرم علیہ السلام کی دعوت کو رد کر رہے تھے، ان کو سمجھانے کے لیے ماضی کی ایک بستی کی مثال دی گئی، اس کا ذکر بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اب چلتے ہیں ربط سورت کی طرف۔ نئی سورت کا آغاز ہے، ایک سورت پہلے مکمل کر چکے، پچھلی سورت سورہ فاطر کی تکمیل ہوئی، اور اس کے بعد اب قرآن حکیم کی ترتیب میں سورہ یاسین ہے۔ دونوں سورتوں کا ربط اور ان کے مضامین کا ایک تجزیہ۔ پہلا نقطہ، سورہ فاطر میں متکبر یعنی تکبر کرنے والے اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے والے لوگوں کے انجام کا بیان ہوا تھا۔ سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت، طاقت اور اختیار کی تفصیل مذکور ہے۔ وہاں تکبر کرنے والوں کا ذکر اور ان کے انجام کا بیان تھا، اب اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کا ذکر سورہ یاسین میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ دوسرا نقطہ ربط سورت کے حوالے سے، سورہ فاطر کے اختتام پر مجرموں کی پکڑ کا ذکر تھا۔ سورہ یاسین کے آغاز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منکرین کی مخالفت پر رنجیدہ نہ ہونے کی تسلی دی گئی ہے۔ پہلے مجرمین کی پکڑ کا بیان سورہ فاطر میں، اب ان کی جو مخالفت ہو رہی ہے اور اس مخالفت کا سلسلہ جاری تھا، اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام کو تعلیم دی جا رہی ہے، تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان پر غمزدہ نہ ہوں۔ نمبر 3، سورہ فاطر میں زیادہ تر توحید اور رسالت کا مضمون بیان ہوا تھا۔ توحید اور رسالت کا مضمون۔ سورہ یاسین میں بھی اثبات رسالت نیز متکبر اور مجرموں کو اصحاب قریہ کے قصے سے نصیحت کی گئی ہے۔ متکبر تکبر کرنے والے، اور اثبات رسالت کا مطلب رسالت کے دلائل کا ذکر کیا جانا۔ اصحاب قریہ، قریہ بستی کو کہتے ہیں، ابھی ذکر تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، آئندہ بھی ہم ذکر کریں گے، بستی والوں کا واقعہ بھی بیان ہوگا۔ تو سورہ یاسین میں رسالت کا تذکرہ ہے، اور تکبر کرنے والوں کو اور مجرموں کو ایک بستی کے لوگوں کا ذکر کر کے نصیحت کی گئی ہے۔ مزید یہ کہ توحید اور وقوع قیامت کا بیان بھی ہے مراد سورہ یاسین میں۔ ربط سورت کے بعد اب چلتے تعارف کی طرف، سورہ یاسین کے مضامین کا مختصر تذکرہ۔ سورہ یاسین مکی سورت ہے۔ قرآن حکیم میں سورت کا مقام وہی ہے جو ایک انسانی جسم میں دل کا ہوتا ہے۔ دل کے دھڑکنے کی طرح اس سورت میں بھی تیزی سے مضامین بدلتے ہیں، سبحان اللہ۔ جیسے دل دھڑکتا ہے بار بار، اور قلب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بار بار تبدیلی آتی ہے نا، اسی طرح سورہ یاسین کے مضامین بھی بڑی تیزی سے بدلتے ہیں، اور یکے بعد دیگر مختلف مضامین ہمارے سامنے سورہ یاسین میں آتے ہیں۔ پہلے 2 رکوع میں ایمان بالرسالت کا ذکر ہے، تیسرے رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت، اس کی توحید اور اس کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے۔ آخری 2 رکوع میں قیامت کے حالات، نافرمانوں اور فرما برداروں کے متفرق انجام کا ذکر ہے۔ تو گویا 5 رکوع ہیں، 2 میں رسالت کا ذکر، 1 رکوع میں توحید کا بیان، اور 2 رکوع میں آخرت کا تذکرہ، اور وہاں نافرمانوں فرما برداروں کے انجام کا بھی بیان ہے۔
نیز قیامت کے واقع ہونے پر دلائل دیے گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی فرمائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین کو مرنے والوں کے پاس پڑھنے کی ترغیب فرمائی ہے۔ ابو داؤد شریف میں، ابن ماجہ میں، بہقی شریف میں روایات آتی، یہ ایک ترغیب ہے کہ جن کا محسوس ہو کہ انتقال کا وقت قریب ہے تو ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ اس کی حکمت بھی ہے، وہ کیا ہے بھلا؟ جس کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والوں کے سامنے ایمان کا بیان تازہ ہو جائے اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہو سکے، کیونکہ اس صورت میں توحید کا، رسالت کا، آخرت کا بیان ہے۔ جب انتقال کرنے والا شخص جو مرنے کے قریب ہے اس کے سامنے موضوعات دہرائے جائیں گے جو کہ ایمانیات کے موضوعات ہیں، تو وہ سن کر اس کا خاتمہ بھی انشاءاللہ ایمان پر ہوگا۔ البتہ ایک وضاحت ضروری ہے، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم تلاوت تو کر لیتے ہیں، ہمیں سمجھ میں تو نہیں آتا۔ اور اس مطالعہ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ اس پوری ترتیب کا اور پورے نصاب کا ہمیں سمجھ آئے قرآن حکیم کی، تو جب ہم یہ تلاوت کریں تو کیا اچھا ہو کہ ترجمہ بھی پڑھ دیا جائے، تاکہ ترجمہ سن کر اپنی زبان میں بات سمجھ تو آئے، تو توحید کا، آخرت کا، رسالت کا تذکرہ ہو، اور اگر بندے کے انتقال کا وقت آ ہی گیا تو یہ سن کر وہ دنیا سے جائے گا تو حالت ایمان پر جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جامع ترمذی کی ایک روایت میں کہ ہر چیز کے قلب یعنی دل ہوتا ہے، اور قرآن حکیم کا قلب سورہ یاسین ہے۔ اور جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے ذکر آیا کہ قلب بدلتا رہتا ہے، اس صورت کے مضامین بھی بڑی تیزی کے ساتھ بدلتے ہیں۔ اس کے بعد اب چلتے ہیں آج کی جو آیات ہیں، سورہ یاسین کی پہلی 17 آیات، ان کا ترجمہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کی تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے اکثر سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول بھی ہوتا ہے، کیا اچھا ہو کہ اس کا ترجمہ اور مفہوم بھی ہمارے ذہن میں ہو، جس کی آج الحمدللہ مطالعہ قرآن کے اس مطالعے کے ذیل میں کر رہے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اس وقت اسکرین پر آپ کے ہمارے سامنے پہلی 5 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یاسین، ان حروف کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ انک لمن المرسلین، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن بہت غالب نہایت رحم فرمانے والے اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ اگلی آیات سورہ یاسین کی آیات 6 تا 9۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ اس قوم کو عذاب سے ڈرائیں، مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، فَهُمْ غَافِلُونَ، تو وہ غافل ہیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، ان میں سے اکثر پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، لہذا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے۔ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، جو ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، تو وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے بنا دی ہے ان کے آگے ایک دیوار۔ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ اگلی آیات سورہ یاسین کی آیات 10 تا 12۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور ان پر برابر ہے، أَأَنذَرْتَهُمْ، خواہ آپ انہیں ڈرائیں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا انہیں نہ ڈرائیں، لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ إِنَّمَا تُنذِرُ، آپ تو صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں، مَنِ اتَّبَعَ الذِّکْرَ، جو نصیحت کی پیروی کرے، وَخَشِیَ الرَّحْمَنَ بِالْغَیْبِ، اور رحمان سے بغیر دیکھے ڈرے۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ، تو آپ اسے خوشخبری دے دیجئے مغفرت کی، وَأَجْرٍ کریم، اور عزت والے اجر کی۔ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ، اور ہم سب لکھ رہے ہیں، مَا قَدَّمُوا، جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے، وَآثَارَهُمْ، اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ،
اور ہم نے ہر چیز کا واضح کتاب لوح محفوظ میں احاطہ کر رکھا ہے۔ اگلی آیات سورہ یاسین آیات 13 تا 15۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، آپ ان کے لیے ایک مثال بیان کیجئے، اصحاب القریہ، بستی والوں کی، اذ جاءها المرسلون، جب ان کے پاس رسول آئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، فکذبوہما، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، فعززنا بثالث، پھر ہم نے تیسرے رسول سے ان کی مدد فرمائی، فقالوا انا الیکم مرسلون، تو انہوں نے فرمایا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا، بستی والوں نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو بس ہماری طرح کے بشر ہو، وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کچھ نازل نہیں فرمایا، ان انتم الا تکذبون، تم تو صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کے بعد سورہ یاسین کی آیات 16 اور 17۔ قالوا، رسولوں نے فرمایا، ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ یہ سورہ یاسین کی 17 آیات کا ترجمہ ہوا۔ اب انہی کی تشریح انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں پہلی آیت سورہ یاسین کی۔ یاسین، ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، ان کو حروف مقطعات ہم کہتے ہیں۔ آئیے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یاسین کے معنی مشہور قول کے مطابق یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ یاد دہانی کا ایک جملہ، مقطعات کا مطلب قطع کرنا، یعنی علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنا، تو ان حروف کو ہم علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں۔ حروف مقطعات کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے۔ البتہ بعض مفسرین نے اس کے معنی اے انسان یا کامل انسان یا اے سردار بیان کیے ہیں، جس سے مراد سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مزید یہ کہ ایک قول کے مطابق یاسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے بھی ایک نام ہے۔ یہ ایک رائے ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر نبی علیہ السلام کو ان کے ذاتی نام سے پکارا ہے، جیسے یا آدم علیہ السلام، یا موسیٰ علیہ السلام، یا عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ۔ ان ناموں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ذاتی ناموں سے پکارا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورے قرآن حکیم میں کسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذاتی اسم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پکار کر خطاب نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف صفاتی ناموں سے مخاطب فرمایا گیا ہے، جیسے یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول وغیرہ۔ اللہ کے رسول کا ذاتی نام لے کر نہیں پکارا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یا خطاب نہیں فرمایا، بلکہ آپ کے صفاتی ناموں کا ذکر کر کے خطاب فرمایا، یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول وغیرہ۔ تو عموم کے اعتبار سے یاسینی حروف مقطعات ایک رائے کے مطابق شاید یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا صفاتی نام ہو، یہ مفسرین کی ایک رائے ہے۔ واللہ اعلم۔ واللہ اعلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے بہترین بات کس کے علم میں ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں۔ دوسری آیت سورہ یاسین کی، والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ قرآن کریم کی عظمت کا ذکر ہے۔ قرآن حکیم حکمت والی برحق کتاب ہے جس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم فرما رہا ہے۔ اس آیت میں قرآن حکیم کی شان بیان فرمائی گئی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو حکمت سے لبریز ہے، یعنی اس کے مضامین حکمت پر مشتمل ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات الحکیم ہے، حکمت والی ذات، اور اس کا کلام بھی حکمت بھرا ہے، اور انسان کی طاقت سے یہ بات بالا تر ہے کہ انسان اتنی پر حکمت بات خود سے کہہ سکے۔ تو قرآن الحکیم ذات اللہ تعالیٰ کا حکمت و بھرا کلام ہے، یہ بات قسم اٹھا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی۔ یہ قرآن حکیم کی عظمت کا بھی ذکر آیا۔ تیسری آیت، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ اس آیت کی تشریح، اس آیت میں
رسول اللہ علیہ السلام کی شان کا بیان آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کا بیان فرمایا گیا ہے اس آیت کریمہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں قسم اٹھائی اور اب ذکر آ رہا ہے حضور علیہ السلام اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ پچھلی آیت سے ربط اس حوالے سے سمجھتے ہیں۔ پچھلی آیت میں اثبات قرآن حکیم تھا، اس آیت میں اثبات رسالت، اس بات کرنا، کسی بات کو دلیل سے پیش کرنا، ثابت کرنا۔ تو پچھلی آیت میں قرآن کریم کی عظمت کا ذکر تھا، اس آیت میں نبی علیہ السلام اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، اس بات کا ذکر ہے۔ اور پچھلی آیت میں اللہ نے قسم اٹھائی کس بات پر؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ گویا یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول ہیں، کیونکہ اتنا عمدہ کلام صرف ایک رسول ہی وحی کے ذریعے پیش فرما سکتے ہیں۔ گویا قرآن حکیم اس کے پیش کرنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و حقانیت کی ایک واضح اور قطعی دلیل ہے۔ یہ قرآن کریم حضور علیہ السلام کی صداقت کی بھی دلیل ہے۔ آیت نمبر 4، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں۔ اس کا ترجمہ ہوا آیت نمبر 4 کا، تشریح کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید شان کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انتہائی سیدھا اور اللہ رب سبحانہ وتعالیٰ کی رضا تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ جو طریقہ آپ لے کر آئے وہ سیدھا ہے اور وہ اللہ کی رضا تک پہنچانے والا، یہ صراط مستقیم کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ تو گویا جو آپ کی اتباع کر رہا ہے وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتباع کرنا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیروی کرنا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے نقش قدم پر حتی الامکان چلتے چلے جانا۔ علمی بات، ابتدائی 4 آیات میں اثبات قرآن حکیم اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان تھا۔ یہ اس بات کا ذکر پہلے بھی آیا۔ تو پہلی 4 آیات میں قرآن کریم کا اثبات اور رسول اللہ علیہ السلام کے رسالت کا اثبات یعنی ثبوت پیش کیا گیا، جبکہ آیات 5 تا 12 تک قرآن حکیم سے فائدہ اٹھانے والوں اور فائدہ نہ اٹھانے والوں کا بیان ہے۔ اب جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، اگلی آیت، آیت نمبر 5 سے لے کر آگے آیت نمبر 12 تک، ان آیات میں قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے والے اور فائدہ نہ اٹھانے والے لوگوں کا کردار بیان ہو رہا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 5، تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن بہت غالب، نہایت رحم فرمانے والے اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا ذکر فرما کر نزول قرآن کا تذکرہ ہے۔ اس آیت کی تشریح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مذکورہ صفات کا قرآن حکیم سے تعلق۔ کیا صفات سے تعلق ہے؟ 2 صفات کون سی آئیں؟ عزیز اور رحیم۔ ان 2 صفات کا تعلق نزول قرآن حکیم کے ساتھ کیا ہے بھلا؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ العزیز یعنی زبردست ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن حکیم بھی غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ زبردست غالب ہے، اللہ کا کلام بھی غالب ہو کر رہے گا، سبحان اللہ۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحیم ہے، اور قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے طریقے سکھاتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ رحیم ہے اور قرآن حکیم اللہ کی رحمت کے حصول کے طریقے سکھاتا ہے۔ اور ایک اور بات ہم سب کو معلوم ہے، سورہ رحمان کے پہلے 2 الفاظ، یہ پہلی 2 آیات کیا ہیں؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ تو ان 2 صفات کا قرآن پاک کے ساتھ تعلق بیان ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ نزول قرآن حکیم، قرآن حکیم کا نزول 2 مرحلوں میں ہوا۔ یہ بات ہم پہلے سے پڑھتے آئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے خود نزول کا ذکر فرمایا تو اس بات کو ہم دہرا رہے ہیں۔ قرآن حکیم کا نزول 2 مرحلوں میں ہوا۔ نمبر 1، لیلۃ القدر میں قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں نازل کیا گیا۔ یہ بات سورہ قدر میں بھی ہم نے پڑھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو قدر کی رات میں، شب قدر، پورے قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں نازل کر دیا گیا، یکدم۔ نمبر 2، آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن حکیم تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں نازل ہوا۔ پہلے آسمان سے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں نبی اکرم علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل ہوا، یعنی ابتدا میں
13 برس مکہ مکرمہ میں نازل ہوا جو قرآن حکیم کی مکی آیات و صورتیں کہلاتی ہیں عموماً. پھر ہجرت کے بعد 10 برس میں جو قرآن حکیم نازل ہوا وہ قرآن حکیم کی مدنی آیات و صورتیں کہلاتی ہیں عموماً. میں عموماً کیوں کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی مکی صورتوں میں مدنی دور کی آیات شامل ہوتی، آگے مثال آ جائے گی ایک دو انشاءاللہ، اور کبھی کبھی مدنی صورتوں میں مکی دور کی آیات شامل ہوتی، مگر عموم کے اعتبار سے مکی صورتیں مکہ مکرمہ کے 13 برس اور مدنی صورتیں مدینہ شریف میں 10 برس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئیں. تو 2 مرحلے قرآن حکیم کے یاد آ گئے ہمیں. قدر کی رات میں پہلے آسمان پر لوح محفوظ سے قرآن پاک کا نزول، اور پھر 23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پر قرآن حکیم کا نزول ہوا. آیت نمبر 6 لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ اس قوم کو عذاب سے ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تو وہ غافل ہیں. یہ آیت نمبر 6 کا ترجمہ. اس کی تشریح کرتے ہیں. قرآن حکیم نازل کرنے کی حکمت، کیوں قرآن پاک نازل ہوا، ایک بہت اہم حکمت کا بیان اس آیت کریمہ میں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کو ڈر سنائیں جن کے آباء و اجداد کو ڈرایا نہیں گیا، یعنی ان کی طرف کوئی نبی علیہ السلام نہیں بھیجے گئے اور وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ اہم نقطہ آیا. صدیوں سے ان عربوں میں کوئی رسول نہیں آئے، اور اب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے 2500 برس کے بعد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان تشریف لائے ہیں. تو بتایا جا رہا ہے ان کو پہلے نہیں ڈرایا گیا تو آپ ان کو ڈرائیں اللہ کی پکڑ اور عذاب سے. ایک فکری پہلو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی نبی علیہ السلام دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کی تعلیم اور ہدایت کے اثرات دور دور تک پھیلتے ہیں اور نسل در نسل چلتے رہتے ہیں. مراد ہے کہ ایک نبی علیہ السلام کی تعلیم ایک بڑے عرصے تک لوگوں کے درمیان جاری رہتی ہے. ہاں اب صدیاں بیت گئی تھیں اور تعلیمات میں تبدیلیاں بہت ہو چکی تھیں، تو اب اللہ کے رسول علیہ السلام کو عربوں کے درمیان بھی بھیجا گیا، وہ کہ آپ کے رسالت صرف عربوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے. لیکن یہ اہم بات ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کی تعلیم نسل در نسل چلتی ہے. اور ہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے، آپ کو جو قرآن حکیم عطا ہوا وہ قیامت تک کے لیے محفوظ، آپ کو جو دین عطا ہوا وہ مکمل کر دیا گیا، آپ کی رسالت ساری انسانیت کے لیے ہے، اور آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے محفوظ ہیں. کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں، حضور کی تعلیمات قیامت تک چلتی رہیں گی، جاری رہیں گی انشاءاللہ. آیت نمبر 7 لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان میں سے اکثر پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے لہذا وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس آیت کی تشریح کرتے ہیں. مشرکین مکہ کی کیفیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی کو تو کفار مکہ بھی تسلیم کرتے تھے مگر بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے، نیز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کر دیتے تھے. اللہ کو مانتے تھے مگر اللہ کے ساتھ بتوں کی پوجا پاٹ بھی کرتے تھے. آخرت کے حوالے سے کافی لوگ ایسے تھے جو یقین نہیں رکھتے تھے اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار کر رہے تھے. البتہ آیت میں کیا ذکر ہے، پس یہ ایمان نہیں لائیں گے. اس حوالے سے ایک وضاحت بہت ضروری ہے. اب ایک اہم بات یہ ہے کہ آیت کریمہ میں یہ بات آئی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اسی میں ایک تقدیر کا مسئلہ بھی سوال اس کے بارے میں اٹھتا ہے. بہت اہم وضاحت آ رہی ہے، بہت توجہ کی ضرورت ہے، توجہ سے بات سنیے گا انشاءاللہ. ایمان نہ لانے سے مراد واضح ہے کہ تقدیر میں لکھا ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کفار کفر پر مجبور کر دیے گئے، کیونکہ تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایمان لانے کا موقع بھی دے گا اور اختیار بھی دے گا. لیکن یہ لوگ اپنے اختیار اور اپنی خوشی سے ضد پر اڑے رہیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے. جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ کا علم کامل ہے نا، اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے. البتہ اللہ کی تقدیر میں یہ بھی طے ہے کہ اللہ نے لوگوں کو موقع دیا، جو حق پر چلنا چاہے گا وہ حق قبول کر لے گا، اللہ توفیق دے دے گا، اور جو کفر پر اڑا رہنا چاہے گا اللہ اسی پہ لگا دے گا. چوائس بندے کے پاس ہے، چوائس اور اختیار بندے کے پاس ہے. آگے اگلا ایک اہم معاملہ آیا، حق القول کا لفظ آیا، فیصلہ ہو جانا حق کے ساتھ. یہ کیا مراد ہے؟ آئیے اس کو سمجھیں. حق القول سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سرکش انسانوں اور جنات سے جہنم کو بھر دے گا، جیسا کہ سورہ صاد آیت نمبر 85 میں ابلیس اور اس کے پیروکاروں کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی ہے. تو جو کفر پر اڑے رہے،
انسانوں میں سے سرکش لوگ ہوں، جنات میں سے شیطان سمیت اس کی پیروی کرنے والوں کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لیکن جہنم میں جو جا رہا ہے وہ اپنی مرضی سے اس نے گمراہی کے راستے کو اختیار کیا، اس لیے وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 8، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے، گمراہی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سیدھے راستے پر ہم سب کو مزید استقامت عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 8، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے جو ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں تو وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 8 ہے، اس کا ترجمہ ہوا، تشریح کرتے ہیں۔ شان نزول، ایک دفعہ ابو جہل نے قسم اٹھائی کہ اگر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا تو پتھر سے سر مبارک کو چور چور کر دے گا، معاذ اللہ۔ یہ دشمنان اسلام جو تھے ان کی باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ پس منظر سمجھ میں آئے، البتہ معاذ اللہ بھی ہم سب ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے تو یہ ایک بھاری پتھر اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، جب پتھر مارنے کے لیے اٹھایا تو ہاتھ گردن کے ساتھ لگ کر رہ گیا اور پتھر ہاتھ کے ساتھ چپک گیا۔ وہاں سے واپس لوٹنے میں ہی سلامتی دیکھی، جب اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو سارا ماجرا انہیں بتایا۔ یہ سن کر ولید بن مغیرہ، یہ ایک اور مشرک سردار تھا، اٹھا اور کہا کہ اے ابو جہل تم تو ہوئی بزدل، میں جاتا ہوں، اور سر پھوڑ کر نہ آیا تو بات ہوئی، پھر بتانا مجھے، معاذ اللہ۔ جب وہ اس بری نیت سے نزدیک گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بینائی سلب کر لی اور وہ اندھا ہو گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن رہا تھا لیکن اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آتے تھے۔ اس نے بھی واپس آ کر اپنا قصہ سنایا تو ایک اور کافر غصے سے بے قابو ہو کر اٹھا اور کہنے لگا خدا کی قسم میں ان کے سر کو چور چور کروں گا، معاذ اللہ۔ وہ پتھر لے کر نزدیک پہنچا تو گھبرا کر پیچھے بھاگا اور غش کھا کے منہ کے بل گر پڑا، یعنی بے ہوشی اس پر طاری ہو گئی۔ ساتھیوں نے آ کر اٹھایا، پوچھا تم پر کیا بیتی؟ اس نے کہا مت پوچھو جو مجھ پر گزری ہے۔ جب میں ان کے قریب ہوا تو ایک بہت بڑا بیل دم لہراتا ہوا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے لات و عزا کی قسم، یہ اپنی دیوی دیوتاؤں کی قسم اس نے اٹھائی، اگر میں قریب جاتا تو وہ بیل مجھے کچا چبا جاتا۔ ان واقعات کے ذیل میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ آیت کریمہ ان واقعات کے ذیل میں نازل ہوئی۔ مراد کیا ہے؟ ان کی گردنوں میں طوق اللہ تعالیٰ نے ڈال دیے جو ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ آنکھیں ان کی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ تو ان واقعات کے تناظر میں ایک بات ہے۔ ایک اور بات جو مفسرین نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ضد میں اڑ گئے ہیں اور حق قبول نہیں کرتے اور تکبر میں آ کر گردنیں اکڑا کر چلتے ہیں اور حق کو رد کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تباہی ہی ان کا مقدر ہوگی۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے بنا دی ان کے آگے ایک دیوار اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے تو وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہوا، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فائدہ نہ اٹھانے والوں کی مثال، قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ نہ اٹھانے والوں کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جن کے سامنے اور پیچھے جہالت کی دیوار کھینچ دی جائے اور اوپر سے غفلت کا پردہ ڈال دیا جائے کہ وہ حق کو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں۔ کیا ہے مثال جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے؟ ان کے سامنے پیچھے جہالت کی دیوار ہے، یہ ماضی کے لوگوں سے سبق حاصل نہیں کرتے، سامنے دلائل موجود ہیں، حق قبول کرنے کو تیار نہیں، غفلت ایسی طاری ہو گئی ہے کہ اب ان کو نہ کچھ سجھائی دیتا ہے اور نہ کوئی بات ان کو سمجھ آتی ہے۔ یہ تو ہے اس آیت کے تعلق سے ان لوگوں کا تذکرہ جو جہالت کی ضد میں اڑ گئے تو حق سے محروم کر دیے گئے۔ البتہ اس آیت کریمہ کا ایک خاص ایک اور پہلو بھی ہے جو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، علمی بات۔ جس شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا ارادہ فرمایا، کفار مکہ نے چاروں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ ہجرت کی رات کا ذکر ہے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین وقت پر ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے نکلے، ان کے آگے بھی دیوار ان کے پیچھے بھی دیوار، یہ تلاوت کرتے ہوئے حضور تشریف لے گئے ان لوگوں کے درمیان میں سے محاصرین کی، محاصرہ کرنے والے، محاصرین کی قوت بینائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی سلب کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا پہنچے، صحیح بخاری شریف کی روایت، اور اس کے بعد اونٹ پر سوار ہو کر آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے سفر پر روانہ ہو گئے تھے۔ البتہ اس رات جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، حضور یہ آیت تلاوت کر کے تشریف لے گئے اور ان سارے کفار کی نظر بندی ہو گئی اور ان کی قوت بینائی کو گویا اللہ نے سلب کر لیا اور لے لیا اور وہ دیکھ نہ سکے۔ آیت نمبر 10 سورہ یاسین، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ آیت نمبر 10 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے کو اپنے دعوتی عمل میں کوئی کمی نہ سمجھیں اور اس پر غم زدہ نہ ہوں۔ آپ دعوت کا کام جاری رکھیں، آپ تو بھرپور کام کر رہے ہیں، یہ ان کی ہٹ دھرمی کے مان کر نہیں دیتے تو اب ان کے لیے فیصلہ تو یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کا ایمان لانے کا ارادہ ہی نہیں، تو اب اللہ ان کو توفیق ایمان لانے کی نہیں دے گا، آپ ان پر غم زدہ نہ ہوں۔ علمی بات، جب کوئی شخص اپنی ضد کی بنا پر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ کوئی عقلی اور نقلی دلیل سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اب آپ پوچھیں گے نقلی سے کیا مراد ہے؟ ہاں شاید پہلے باتیں آتی رہی ہیں نا، عقل کی دلیل تو ہماری دماغ میں ہوتی ہے، نقل کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ جو وحی کی تعلیم سے معلوم ہو، الہامی تعلیم کی، وحی کی تعلیم سے معلوم ہو، اس کو نقل کی دلیل کہا جاتا ہے، جو منتقل ہو کر ہم تک پہنچی ہے، یہ نقلی دلیل ہے۔ تو جب کوئی شخص اپنی ضد کی بنا پر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ کوئی عقلی اور نقلی دلیل سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور میں نہ مانوں کہ خصلت اس میں پختہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ دل میں حقیقت کو تسلیم کر لینے کے باوجود زبان سے انکار کر دیتا ہے، اسی کیفیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقامات پر دلوں پر مہر لگا دینے سے تعبیر فرمایا۔ جب کوئی ضد اور ہٹ دھرمی میں اس انتہا کو آ جائے، اب وہ طے کر لے میں نے ماننا ہی نہیں، اب پھر اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ ہے قرآن پاک کی طویل ترین سورت، سورۃ الفاتحہ کے فوراً بعد اس میں شروع میں آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ آیت نمبر 11۔ اچھا ہمیں کیا دعا اللہ سے کرنی چاہیے؟ اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور رکھے، اللہ ضد ہٹ دھرمی جہالت سے ہمیں بچائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمارے دلوں کو سختی سے محفوظ رکھے اور گمراہی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 11، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ آپ تو صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بغیر دیکھے ڈرے، تو آپ اسے خوشخبری دے دیجئے مغفرت کی اور عزت والے اجر کی۔ یہ آیت نمبر 11 کا ترجمہ۔ فائدہ اٹھانے والوں کی صفات، اب تک بیان ان لوگوں کا چل رہا تھا جو مجرم تھے، ہٹ دھرمی میں مبتلا لوگ تھے، جو قرآن پاک سے فائدہ اٹھانے والے نہ تھے، اب ان کا بیان جو فائدہ اٹھانے والے، ہمیں بھی فائدہ اٹھانے قرآن پاک سے، تو یہ مقام ہمارے لیے بھی بہت قیمتی ہے۔ آئیے ان لوگوں کی صفات پر کلام کریں۔ فائدہ اٹھانے والوں کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار سے وہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آگے چند باتیں۔ انذار کسے کہتے؟ ڈراوے کو، اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے تو کون لوگ ڈریں گے اور فائدہ اٹھائیں گے اس ڈراوے سے، ان کا ذکر۔ نمبر 1، جو نصیحت کی پیروی کرنے والے، یعنی ہمیشہ نصیحت کی تلاش میں رہتے ہیں، جن کو فکر ہوتی ہے کہ نصیحت ملے، اب اس کے مطابق عمل کریں تاکہ اپنے رب کو راضی کریں، اپنی آخرت کی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ جو اس تلاش میں ہیں اور نصیحت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، ان کو فائدہ ہوگا قرآن پاک کی تعلیم سے، رسول پاک علیہ السلام کے انذار والے عمل سے، ڈرانے والے عمل سے۔ ڈرانا کس چیز سے؟ اللہ کی پکڑ اور عذاب سے۔ نمبر 2، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرنے والے، یعنی ہمیشہ تصور رکھنے والے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف و اقرار کرتے ہیں۔ کنہیں فائدہ ہوگا؟ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں،
اللہ کو راضی کرنے کا شوق ذوق ان کے دلوں میں ہے، ان کو فائدہ ہوگا نصیحت سے، ان کو فائدہ ہوگا انذار سے، ان کو فائدہ ہوگا قرآن حکیم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار سے فائدہ اٹھانے والوں کو بخشش اور عزت والے اجر کی بشارت دی گئی۔ ہمیشہ کی کامیابی ایسے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں مجھے، آپ کو، ہم سب کو شامل فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 12، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم سب لکھ رہے ہیں جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑے، اور ہم نے ہر چیز کا واضح کتاب لوح محفوظ میں احاطہ کر رکھا ہے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت کا ذکر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے کہ وہی تمام انسانوں کو روز قیامت دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جس نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہی دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ انسانی اعمال کا ذکر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر فرشتے کرامن کاتبین انسانی اعمال لکھتے ہیں۔ سورہ انفطار ہے نا، آخری پارے میں ہم پڑھ چکے، کرامن کاتبین، یہ معزز لکھنے والے ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو سلمہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اب آپ دیکھیں سورہ یاسین مکی صورت ہے، مگر ایک شان نزول کی روایت کے مطابق یہ آیت مدنی دور میں نازل ہوئی۔ قرآن پاک میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں، آئندہ بھی ذکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بنو سلمہ نے مسجد نبوی کے قریب منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مسجد کے قریب منتقل نہ ہو، کیونکہ مسجد کی طرف آتے ہوئے تمہارے قدموں کے نشان بھی لکھے جاتے ہیں، یعنی ہر قدم پر ان کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اب ایک خواہش تو ہوتی ہے کہ قریب ہو مسجد کے گھر، بہت اچھی بات ہے تاکہ فوراً جماعت کو پہنچے۔ ایک تعلیم یہ مل رہی کہ اگر دور ہے تو جتنے قدم چل کر آؤ گے تمہارا اجر اتنا زیادہ بڑھے گا۔ تو ان کے جو اعمال ہیں اور ان کے جو ما قدموا و آثار، جو انہوں نے آگے بھیجا اسی میں، اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا، اس سب کے لکھے جانے کا بیان۔ تو یہ بندہ قدم چل کر جو مسجد کی طرف جاتا ہے اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے۔ ہاں، خواتین اور بہنیں اکثر گھروں پہ نماز ادا کرتی ہیں، ان کو وہی اجر مل جاتا ہے جو مسجد کی جماعت میں مردوں کو مل رہا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے بعد اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے۔ بندے کا انتقال ہوا، اعمال نامہ بند، لیکن 3 اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے اجر کے اعتبار سے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، ایسا کام جس سے اللہ کی مخلوق کو مستقل فائدہ پہنچے، مسجد کی تعمیر، پانی کا انتظام، درخت لگا دینا وغیرہ۔ نمبر 2 علم نافع، ایسا علم لوگوں کو سکھائے جس سے بعد میں بھی لوگ اس شخص کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھائیں تو بھی اجر ملتا رہے گا۔ اور صالح اولاد، نیک اولاد، سبحان اللہ، اللہ ہماری اولاد کو ہمارے حق میں جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنائے، میں اپنے لیے اور جو والدین اور ٹیچرز دیکھ رہے ہیں اور جو طلبہ ہیں، اللہ انہیں ان کے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت حدیث، اس آیت کریمہ میں کیا ذکر آیا؟ جو کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا، اللہ سب لکھ رہا ہے۔ تو دنیا سے جانے کے بعد پیچھے اگر خیر کا عمل جاری رکھا تو اس کا اجر بھی لکھا جائے گا، اور اللہ معاف رکھے شر کا عمل جاری رکھا، لوگ پیچھے گناہ کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں کسی کے سکھانے کی وجہ سے، تو وہ گناہ جاریہ بھی لکھا جائے گا۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ذکر آیا تھا ہر شے فی امام مبین، یعنی واضح کتاب مراد لوح محفوظ میں محفوظ ہے، سب کچھ ریکارڈ اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 13، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اب یہ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس آیت کا ترجمہ، آپ ان کے لیے ایک مثال بیان کیجئے بستی والوں کی جب ان کے پاس رسول آئے۔ قریش مکہ کے لیے بستی کی مثال، قریش مکہ کے لیے ایک بستی کی مثال دی گئی ہے۔ اس بستی کے رہنے والوں نے بھی کفر و شرک پر اسی طرح اصرار کیا تھا جس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسولوں علیہ السلام کے ساتھ ویسے ہی سلوک کیا تھا جیسے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ایک بستی کا ذکر، وہاں کچھ رسولوں کو اللہ نے بھیجا، بستی والوں نے انکار کیا، اور جیسے آج مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے تھے، وہ واقعہ بیان کر کے مشرکین مکہ کو عبرت دلائی جا رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں
چیخ کے ذریعے ہلاک کر دے۔ بہت زوردار چیخ، فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، وہ زور کی چیخ مارتا ہے اور لوگوں کے کلیجے گویا پھٹ جاتے، لوگ مر جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عذاب اس قوم پر آیا تھا جو بستی والے تھے، ان کا ذکر کر کے مشرکین مکہ کو عبرت دلائی جا رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کفار مکہ کا انجام بھی اسی بستی والوں جیسا ہو۔ اس بستی کے حوالے سے مفسرین کی کئی آراء ہیں، البتہ جمہور مفسرین یعنی اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ عیسائیت کے ایک بڑے مرکز انطاکیہ کے رہنے والے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ان کی مثال بیان فرمائی ہے۔ انطاکیہ اینٹیو شام میں ترکی کی سرحد کے قریب ایک بڑا تجارتی شہر تھا، شام کا علاقہ اور سرحد ترکی کی اس کے پاس یہ انطاکیہ کے علاقہ تھا اور ایک بڑا تجارتی شہر تھا۔ اس بستی کا ذکر آیا ہے۔ آیت نمبر 14، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے رسول سے ان کی مدد فرمائی تو انہوں نے فرمایا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہ آیت نمبر 14 اس کا ترجمہ ہوا، تشریح کرتے ہیں۔ بستی کی طرف بھیجے گئے رسولوں کی تفصیل۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر 2 رسولوں کو اس بستی کی طرف بھیجا گیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے انہیں جھٹلایا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر ایک تیسرے پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ رسولوں کی دعوت پر بستی والوں کا رد عمل۔ تینوں رسولوں علیہ السلام نے بستی والوں کو دعوت دی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے ان کی دعوت کا انکار کرتے ہوئے تینوں رسولوں علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ یہ ان بستی والوں کا طرز عمل رہا۔ اگلی آیت سورہ یاسین آیت نمبر 15، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ بستی والوں نے کہا کہ تم تو بس ہماری طرح کے بشر ہو اور رحمان نے کچھ نازل نہیں فرمایا، تم تو صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ آیت نمبر 15 کا ترجمہ، رسولوں کی دعوت کا انکار اور اس کی وجوہات۔ بستی والوں نے رسولوں کو جھوٹا قرار دیا معاذ اللہ، اور ان کی دعوت کو رد کرتے ہوئے کہا کہ نمبر 1 تم ہماری طرح کے انسان ہو، نمبر 2 انہوں نے دعویٰ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کوئی کلام انسان پر نازل نہیں کیا معاذ اللہ۔ اب ہاں تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ باتیں پہلے بھی ہم پڑھتے آئے ہیں۔ اللہ نے انسانوں میں سے ہی پیغمبروں کو چنا، مگر وہ اللہ کے خاص چنے ہوئے مقرب بندے ہوتے ہیں، اور یہ کہنے لگے معاذ اللہ اللہ نے کوئی کلام نازل نہیں کیا، ہٹ دھرمی کی روش پر اڑے رہے۔ آیت نمبر 16، قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون۔ رسولوں نے فرمایا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس آیت کی تشریح، رسولوں کا بستی والوں کے جھٹلانے پر طرز عمل۔ رسولوں نے بستی والوں کو ہٹ دھرمی کے جواب میں صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو گواہ بنا کر اس یقین اور سچائی کا اظہار کیا کہ ہم اسی کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، لہذا ہماری دعوت کو نظر انداز نہ کرو۔ پیغمبر سمجھا رہے ہیں ان کو اور بتا رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کے سچے رسول ہیں، اس دعوت کو رد نہ کرو جو ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج کی کلاس کی آخری آیت ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 17، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ یہ آیت نمبر 17 کا ترجمہ، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ رسولوں کی طرف سے اپنی ذمہ داری کا بیان۔ رسولوں علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے ذمے تو پیغام حق واضح طور پر پہنچا دینا ہے، یعنی منوانا اور ایمان کے لیے کسی کو مجبور کرنا ہماری ذمہ داری نہیں۔ اب تمہیں اختیار ہے، چاہے تم ہم پر ایمان لاؤ یا ہمیں جھٹلاؤ، تمہارا کام ہے، تم مانو، نہیں مانتے تمہارا اپنا نقصان ہوگا۔ عملی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ و تربیت اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دی اور عدالتی فیصلے بھی فرمائے، نیز کفار کے ساتھ جہاد و قتال جیسی ذمہ داریاں بھی کما حقہ ادا فرمائیں۔ مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کی تشریح اور وضاحت اپنے قول و عمل سے فرمائی، جس کی اطاعت و اتباع اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اہم نقطہ کیا ہے؟ پیغمبروں کو کام پہنچانا تو ہے، زبردستی منوانا نہیں۔ البتہ پیغمبروں نے اللہ کے احکامات کو جاری کرنے کی بھی جد و جہد کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو قائم کر کے بھی دکھایا، وہ جد و جہد ہمارا فرض ہے۔
کوئی اسلام قبول نہیں کرتا، اس کا چوائس ہے، وہ آخرت میں اللہ کے پکڑا جائے گا۔ تو پیغمبر کا کام پہنچانا ہے، زبردستی قبول کروانا نہیں۔ البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری دین کے مطابق فیصلے کرنا اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا بھی ہے۔ ہمیں یہ نقطہ سامنے رکھ کر دین کی بات پر عمل بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی پہنچانا ہے، اور اللہ کے دین کو زمین پر قائم کرنے کی محنت بھی کرنی ہے۔ یہ واقعہ ابھی جاری ہے، البتہ اس کا مزید حصہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اور ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔